میرے علی وہ ہیں جو بچپن میں شرف صحابیت حاصل کرتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ کئی تبلیغی مقامات پر سفر کرتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں جو شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ محصورین میں شامل ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے معتمد بن کر کے آپ کے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو سفر ہجرت میں 3 فاطماؤں کو لے کر کے سفر ہجرت کرتے ہیں، ایک اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد، ایک محمد کریم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد اور تیسری فاطمہ بنت زبیر۔ علی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے مواخات میں اپنا بھائی قرار دیا۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو سیدۃ النساء کے سرتاج بنے۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ کے والد گرامی ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو بدر کے میدان میں 3 بڑے سورماؤں میں سے پہلے سورما کو غاسل جہنم کرتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو غزوہ خندق کے اندر عمر ابن عبد ود کو قتل کر کے اسے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو خیبر کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرچم اسلام کو تھامنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ میرے ولی وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا جسے اللہ بھی پسند کرتے ہیں، رسول بھی پسند کرتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو خیبر کے قلعے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ خیبر کے مضبوط ترین قلعے کو یک بارگی حملہ کر کے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو اسی غزوہ خیبر کے اندر مرحب کو قتل کر کے واسطہ جہنم کر کے مسلمانوں کے لیے غزوہ خیبر میں فتح کی ایک بنیاد رکھتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے قائم مقام کے طور پر مدینہ منورہ میں منتخب فرماتے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، سیادت میں، امانت میں حج کے لیے روانہ کرتے ہیں، تو اس حج کی قیادت اور سیادت امانت جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی ہے، تو میرے علی وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے مشرکین سے برات کے لیے اعلان کرنے والا منتخب کیا۔ تو میرے علی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت کا مرکز رہے ہیں۔ میرے علی کے لیے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اما ترضى ان تكون بمنزلة ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے ویسے ہی بن جائیں جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون بنے تھے؟ علی سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا، ولا يحبه منافق، اور علی سے منافق محبت نہیں رکھ سکتا۔ علی کی محبت کیا ہے؟ علی کی محبت رسول کی محبت ہے، علی کی محبت رسول کی پیروی ہے، علی کی محبت رسول کی اتباع ہے، علی کی محبت رسول کے دین کو ماننا ہے، علی کی محبت رسول کے قرآن کو ماننا ہے، علی کی محبت رسول کے یاروں کو ماننا ہے، علی کی محبت رسول کی ازواج کو ماننا ہے، علی کی محبت رسول کی شریعت کو ماننا ہے، علی کی محبت رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ جو رسول کی اطاعت نہ کرے، رسول کی ازواج کو نہ مانے، رسول کے یاروں کو نہ مانے، رسول کے صحابہ کو نہ مانے، رسول کے قانون کو نہ مانے، رسول کی شریعت کو نہ مانے، وہ کیسے علی سے محبت کر سکتا ہے؟ محبت علی کا تقاضا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا۔ میرا علی وہ ہے جسے رسول نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی۔ یہ حدیث ہے غدیر خم کے موقع پر۔ خم نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر ایک کنواں ہے، اس کنویں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ صرف یہی الفاظ نہیں، اس کے آگے دعا بھی ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اس کے آگے دعا بھی ہے، اللہم والی من والاہ۔ ہمارے نزدیک معنی ہے من کنت مولا فہذا علی المولا یا فعلی المولا، اس نے مجھے دوست سمجھا، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ علی کو بھی دوست سمجھے، علی سے بھی پیار کرے۔ ہمارے نزدیک یہی معنی ہے۔
اور ہمارے دل میں حضور کی محبت بھی ہے، علی کی محبت بھی ہے۔ اللہم والن من والاہ وعادن من عاداہ، یہ جملہ خود بتلاتا ہے من کنت مولا کا معنی امام نہیں ہے۔ من کنت مولا کا معنی امام کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام معنی ہوتا تو پھر اگلے جملے کا معنی بھی ہوتا اللہم والن، اے اللہ تو بھی امام بن، من والاہ جس نے علی کو امام مانا۔ میرے علی وہ ہیں کہ جن کو رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میرے علی وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا اللہم والن من والاہ، میرے علی وہ ہیں کہ جن کو رسول نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، میرے علی وہ ہیں کہ جن کے متعلق رسول نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے علی وہ ہیں کہ جنہیں رسول نے افقہ الناس قرار دیا، میرے علی وہ ہیں جنہیں رسول نے اقظم الناس فرمایا ہے۔ آج تک پوری امت نے ضرب المثل کے طور پر ان کی شجاعت کو قرار دیا ہے کہ جب بھی شجاعت کا لفظ بولا جاتا ہے انسان کے ذہن میں سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسد اللہ غالب ہے، اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ میرے علی وہ ہیں جو کسی بناوٹی قصوں کے محتاج نہیں، میرے علی وہ ہیں کہ جو اپنی عظمت اور شان کے لیے کسی کہانی کے محتاج نہیں ہیں، میرے علی وہ ہیں کہ جن کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر صرف ایک صحابی حضرت حکیم ابن حزام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے، لیکن اگر مان لیں، فرض کریں مان لیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت وہاں پر ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو تب بھی ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر ہوئی ہے تو تب بھی اس سے ان کی شان میں کوئی اضافہ بات نہیں ہے۔ ولادت خانہ کعبہ میں ہونا یہ باعث شرف نہیں ہے، باعث شرف کیا ہے؟ محمد کریم کا دامن تھامنا، اور وہ بچپن میں تھام لیا۔ باعث شرف و سعادت کیا ہے؟ حضور کی رفاقت اختیار کرنا، تو حضور کے گھر میں پلے بڑے جوان ہوئے۔ باعث شرف کیا ہے؟ حضور کے ساتھ نسبت رشتہ داری، حضور نے اپنی سب سے بہترین لاڈلی بیٹی دے کر کے سب سے بہترین نسبت جوڑ دی۔ میرے علی تو وہ ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کی تعداد کم و بیش 4000 کے قریب بنتی ہے۔ بتلائیے محبت ہے یا نفرت ہے؟ سیدنا صدیق اکبر انہیں اپنے وزیر اور مشیر کے طور پر چنتے ہیں، محبت ہے یا نفرت ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اموال خبز کے متولی قرار دیے گئے۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی امامت میں حج کر رہے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں کہ جو 10 سال 11 ماہ اور 10 دن کی مدت خلافت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اپنی بیٹی ام کلثوم کا عقد نکاح کروا رہے ہیں، آپ کی امارت اور قیادت میں مدینہ منورہ کے قاضی القضات چیف جسٹس بن رہے ہیں۔ میرے علی وہ ہیں جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور خلافت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب خلیفہ دوم بیت المقدس کے لیے نکلے، آپ نے مدینہ منورہ کے لیے پیچھے بطور قائم مقام، بطور گورنر جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ میرے علی تھے۔ اگر یہ حق علی کا ہوتا، اب میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ حق علی کا ہوتا تو امیر المومنین تو بیت المقدس جا چکے تھے، مدینہ پہ تو کنٹرول علی المرتضیٰ کا تھا نا، واپس ہی نہ آنے دیتے، راستے بند کر دیتے، لیکن جانتے تھے کہ یہ حق میرا نہیں عمر کا ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان کے 12 سالہ خلافت میں نمازیں پیچھے پڑھی علی المرتضیٰ نے۔ میرے علی تو وہ ہیں، اور میرے علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین عثمان بن عفان کی
حفاظت کے لیے اپنے ان شہزادوں کو دروازے پہ کھڑا کیا جنہیں رسول نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کا